الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سب سے پہلے سورہ الفلق کا ترجمہ سنیے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ داخل ہو. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورہ الناس کا ترجمہ سنیے. قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، جنات اور لوگوں سے. برادران اسلام اور خواتین، یہ دو صورتیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، ان دو صورتوں میں سے پہلی صورت کا نام سورہ الفلق، دوسری صورت کا نام سورہ الناس ہے. سورہ الفلق کا نام الفلق اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. قل اعوذ برب الفلق، پہلی آیت میں الفلق کا لفظ وارد ہے. اور سورہ الناس کا نام الناس، اس صورت میں متعدد بار الناس کا لفظ وارد ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ صورتوں کے نام کبھی اس صورت کی کسی خصوصیت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، اور کبھی بغیر کسی خصوصیت کے وہ لفظ اس صورت میں وارد ہے، اس کی مناسبت سے صورت کا نام رکھا جاتا ہے. یہ دو صورتیں مدنی، اور بعض مفسرین نے ان دونوں صورتوں کو مکی بھی کہا ہے.
لیکن راجح قول کے مطابق یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس لحاظ سے راجح یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتان بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتان یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو یہ نام دیا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔ ان دونوں صورتوں کے فضائل میں سے پہلی فضیلت وہ ہے جو آپ نے سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے ان کی مثل نہیں دیکھی، اس سے اس صورت کی اہمیت اور اس صورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں جو ابو حابس جوہنی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں، یعنی بہترین ایسی چیز جس کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ایسی بہترین چیز جس کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں۔ گویا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ایسی بہترین صورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اور تیسری ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نزول سے پہلے دیگر کلمات کے ذریعے نظر بد اور دیگر چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور باقی دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتان قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی، یعنی میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کے جسم کو پھیرتی۔ تو اس سے ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دونوں صورتیں کس اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو ایک یہودی یا ایک منافق لبید ابن عاصم نے کیا تھا، تو اس موقع پر جس کا تعلق قبیلہ بنی زریق سے تھا، تو اس موقع پر جبرائیل امین ان دونوں صورتوں کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بھیج کر اس جادو کو نکالا، اور اس طریقے سے اس میں کل 11 گرہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھتے جاتے تھے اور ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو مکمل کر لیا، اس طرح صحیح ہو گئے گویا کہ کسی جکڑ بندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو گئے ہیں۔ گویا یہ دو صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور خاص طور سے اس باب میں
کہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگنے والا، پناہ طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے اور اللہ عز و جل کی پناہ میں آتا ہے۔ ابھی آپ نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت سنی اور ان دونوں صورتوں کا آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ان دونوں صورتوں کا مرکزی مضمون استعاذہ ہے۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ کا معنی ہے پناہ طلب کرنا یا کہ پناہ طلبی۔ تو پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنے کو استعاذہ کہتے ہیں، اور یہ استعاذہ در حقیقت عبادت ہے اور دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو دعا کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ استعانت دعا کی ایک قسم ہے، جیسے کہ استغاثہ یہ دعا کی ایک قسم ہے، اسی طریقے سے استعاذہ بھی دعا کی ایک خاص قسم ہے۔ استعاذہ اور دعا میں فرق یہ ہے کہ دعا عام ہے، جہاں جو خیر کے لیے بھی ہے اور شر کے دفع کے لیے بھی ہے، حصول خیر کے لیے ہے اور دفع شر کے لیے بھی ہے، لیکن استعاذہ میں انسان دفع شر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ لفظ استعاذہ اوزون سے ماخوذ ہے جس کا معنی چپکنے کے آتے ہیں، یعنی اس گوشت کو کہتے ہیں جو گوشت کے ہڈی سے چپکا ہوا رہتا ہے، کیونکہ پناہ طلب کرنے والا جس کی پناہ چاہتا ہے اس سے چپک جاتا ہے، یا کہ اس کے پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو لہذا استعاذہ کو اسی معنی میں استعاذہ کہتے ہیں کہ آپ جس کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے آپ گویا چپک جا رہے ہیں، یا کہ آپ اس کی حفاظت میں آ رہے ہیں، یا کہ آپ اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ استعاذہ کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک وہ شخص جو پناہ طلب کرنے والا ہے، دوسرا وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور تیسرے وہ چیزیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ پناہ طلب کرنے والے کو مستعیذ کہیں گے، پناہ طلب کرنے والا، جیسے کہ انسان مستعیذ ہے۔ جس ذات کی پناہ طلب کی جاتی ہے وہ اللہ عز و جل ہے، تو اللہ عز و جل ذات کو مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اور جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے ہر شر سے اسے مستعاذ منہ کہیں گے۔ تو انسان یا کہ بندہ یہ مستعیذ ہے، بندہ مستعیذ ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، انسان ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ بذات خود اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ میرے سامنے جو ہے، جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا دوست ہے یا میرا دشمن، میرے لیے ناصح ہے یا کہ میرے لیے بدخواہ، یا کہ وہ مجھے جو نعمت ملی اس پر خوش ہو رہا ہے یا کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ تو لہذا انسان کمزور ہے، تو لہذا کمزور انسان سے کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو مستعیذ یہ انسان ہے، ہم مستعیذ ہیں، پناہ طلب کرنے والے۔ اب رہا مستعاذ منہ، مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ با کا حرف جر، با کا لفظ آتا ہے، تو حرف جر با جس کے ساتھ آئے وہ ہے مستعاذ بہ، اور مین جس کے ساتھ آئے وہ ہے مستعاذ منہ، تو وہ مستعاذ بہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات مستعاذ بہ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے دشمن کو جانتا ہے اور ہمارے دشمن کو سے دفع کرنے پر قادر ہے، چونکہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے اور وہ علیم ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، تو لہذا اللہ عز و جل کی ذات مستعاذ بہ ہے۔ اب کوئی شخص اللہ عز و جل کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ طلب کرتا ہے، اور خاص طور سے ایسے امور میں جن پر اللہ کے سوا کوئی اور قادر نہیں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، گویا اس نے اس کو ہر شے پر قادر سمجھا، گویا اس نے اسے اس کے لیے اس علم کو متصل، اس کے لیے اس علم کو ثابت کیا
جو علم کہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت میں جو لوگ شرک کرتے تھے تو وہ مخلوق کی پناہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ جاہلیت میں کفار جب کسی جنگل میں سفر کرتے تھے تو دوران سفر اگر کوئی ڈر اور خوف محسوس ہوتا کہ یہاں پر کوئی جن یا کوئی شیطان انہیں تکلیف نہ پہنچائے تو کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے سردار کے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ خود قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں میں سے بہت سارے، جنات میں سے بہت ساروں کی پناہ طلب کرتے تھے، اور اس وجہ سے جنات میں انہوں نے ظلم و زیادتی کو اضافہ کیا تو جنات اس سے ظلم و زیادتی میں اضافہ کرنے لگے۔ تو گویا پناہ طلبی یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے پناہ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بھی مخلوق کی پناہ طلب کرتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، بلکہ بہت سارے مقامات پہ یہ بینر لکھ کے لٹکایا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبا پھیلتی ہے کہ لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوبا، کہ میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن کے ذریعے میں بیماری کے گرمی کو اور شدت کو بجھاتا ہوں۔ 5 ناموں میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دوسرے علی، حسن اور حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا ان ناموں کی پناہ طلب کرنا در حقیقت یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک ہے۔ پناہ صرف اللہ کی طلب کرنی چاہیے یا اللہ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ مستعاذ منہ، جس سے پناہ طلب کیا جائے۔ تو پناہ اس سے طلب کی جائے، پناہ ہر شر سے طلب کی جائے، ہر شر سے، یا جو ہر شر کا موجب ہے، جو شر ہے اس سے بھی آپ پناہ طلب کریں گے، یا کہ جو کسی شر کا موجب ہے، جو کسی شر کا سبب ہے، اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے۔ گویا پناہ طلبی کے اندر مستعاذ منہ کا مطلب ہر شر سے آپ پناہ طلب کریں گے، یا کہ ہر اس چیز سے پناہ طلب کریں گے جو کسی شر کا سبب ہو۔ تو استعاذہ کے تعلق سے ان بنیادی باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم سورت تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پناہ طلبی کے اندر 3 باتیں ہیں، ایک ہے مستعیذ، اور دوسرا ہے مستعاذ بہ، اور تیسرا ہے مستعاذ منہ۔ مستعیذ پناہ طلب کرنے والا، مستعاذ بہ جس کی پناہ طلب کی جائے، اور اس کے بعد ہے مستعاذ منہ جس سے پناہ طلب کی جائے۔ سورہ الفلق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر اللہ عز و جل کے ناموں میں سے جس نام کا ذکر کیا گیا وہ رب ہے، اور اس رب کی نسبت اضافت دی گئی ہے فلق کی جانب، صبح کی جانب، جبکہ اللہ عز و جل رات کا بھی رب ہے، دن کا بھی رب ہے۔ لیکن یہاں پر رب الفلق کیوں کہا گیا؟ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ رب جو رات کے اندھیرے کو دور کر کے رات کے اندھیروں میں صبح کی روشنی کو داخل کرتا ہے، جب پناہ طلب کرنے والا قل اعوذ برب الفلق کہے گا، اس کے اندر یہ احساس جاگ اٹھے گا کہ جو رب رات کے اندھیری کو دور کر کر اس کائنات میں صبح کی روشنی کو داخل کرتا ہے، وہ بھی میری زندگی سے ان اندھیروں کو دور کر کے شرور اور مصائب کے ان اندھیروں کو دور کر کے میری زندگی میں وہ روشنی داخل کرے گا۔ اسی لیے یہاں پر رب کی اضافت الفلق جانب کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں پر 2 باتیں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آنے والا یہ ہے مستعیذ،
برب الفلق کی، صبح کے رب کی، یہ ہے مستعاذ بھی، جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ با کا صلہ ہے، با حرف جر لگا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا من شر ما خلق، جو مستعاذ منہ ہے تو مستعاذ منہ کے لیے، جو مستعاذ منہ ہے تو مستعاذ منہ کے لیے مستعاذ منہ سے پہلے با من کا لفظ آتا ہے، تو مستعاذ بھی سے پہلے با کا لفظ اور مستعاذ منہ سے پہلے من کا لفظ آتا ہے۔ تو گیا مستعیذ کا ذکر کیا گیا، میں پناہ چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا ذکر کیا گیا مستعاذ بھی کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا نہیں، اللہ شر اور خیر دونوں کا خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جاتی ہے۔ کوئی چیز شر ہے تو ہماری نسبت سے شر ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جب کسی چیز کو پیدا کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، تو لہذا من شر ما خلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ گویا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مخلوق کے شر سے، یا ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس عموم میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن اس کے بعد خصوصیات کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو عموم کے بعد ان چیزوں کو خاص ذکر کیا جاتا ہے، اور غاسق کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے۔ غاسق کا معنی کیا ہے؟ غاسق کا ایک معنی ہے رات، رات کے شر سے جب رات داخل ہو۔ غاسق کا دوسرا معنی اندھیرا، اندھیرا کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے۔ غاسق کا تیسرا معنی ہے کہ چاند کے شر سے، چاند کے شر سے جب وہ طلوع ہو، جب وہ نمودار ہو، اور بعض روایت میں ہے کہ جب اس کی روشنی دھیمی پڑ جائے۔ تو گویا ان تینوں معنی کا جو تینوں معنی کیے گئے، چاہے رات ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے چاند ہو، تو ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کے شر سے ہم اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رات شرور کی آماج گاہ ہے، رات میں موذی جانور اپنے سوراخ پر بلوں سے نکلتے ہیں، رات ہی میں جرائم پیشہ افراد جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بہت سارے احادیث کے مطابق رات میں بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو گویا رات کے شر سے جب وہ داخل ہو، یا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، یا کہ اس طریقے سے چاند کے شر سے جب وہ طلوع ہو، یا کہ جب اس کی روشنی دھیمی پڑ جائے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت، چوتھی آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد جادوگروں کے شر سے۔ اس میں خاص طور سے جادوگروں کے شر اور جادوگروں کی برائی سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو جادوگر کے لیے نفاسات کا لفظ آیا ہے، کیونکہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو گرہ ڈالتا ہے، اور گرہ ڈالتے ہوئے اس میں جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے۔ اسی لیے ان کے جو اعمال ہیں اس عمل کے جانب اشارہ کہا گیا کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ سوال یہ ہے کہ جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں، جادوگر عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن خاص طور سے نفاسات یعنی پھونکنے والیوں کے شر سے یہ لفظ کیوں وارد ہے؟ در حقیقت نفاسات یہ صفت ہے النفوس کی، النفوس کی صفت ہے۔ جب النفوس جمع مکسر ہے
تو لہذا اس لحاظ سے نفاسات لائے اور نفس مؤنث ہے تو گویا گروہوں میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے، تو نفوس کی صفت النفاسات ہے، گروہ میں پھونکنے والے نفوس کے شر سے، تو وہ نفوس مرد بھی ہو سکتے ہیں اور نفوس عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد کہا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، جب تک وہ حسد نہیں کر رہا ہے تب تک آپ اس کے شر سے محفوظ ہیں، لہذا خاص طور ذکر کیا گیا اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور اہل علم نے اس حاسد کے اندر جو ہے نظر حسد کے اندر نظر بد کو بھی داخل کیا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ تمنی زوال نعمت الغیر، کہ دوسرے پر اللہ عز و جل کی جو نعمت ہے اس نعمت کے زائل ہونے کا تمنا کرنا، اس نعمت کے زوال کا تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو اسی میں نظر بد بھی ہے، کیونکہ نظر بد جس کی نظر لگ جاتی ہے تو وہ بھی کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس سے اس نے قسم کی جلن پیدا ہوتی ہے، تو لہذا اس طریقے سے تو من شر حاسد میں دونوں داخل ہے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور اسی طریقے سے نظر بد لگانے والے کے شر سے جب اس کی نظر بد لگے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں مستعاذ منہ کل جو ہے 4 ہے، اور پہلے عموماً ہر مخلوق کا ذکر کیا گیا کہ ہر مخلوق کے شر سے، اب اس کے بعد خاص طور سے 3 کا ذکر کیا گیا، ایک رات کا اور دوسرا ہے کہ جادو کا اور تیسری چیز جو حسد کا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم صورت ہے، تقریباً ہر انسان کو جو ہے ان شرور سے وابستہ پڑتا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے اس صورت کو بار بار پڑھا کریں، اور خاص طور سے جیسے کہ احادیث میں وارد ہے کہ سوتے وقت بھی پڑھا کریں، اور اس طریقے سے ہر نماز کے بعد بھی جو ہے اس صورت کو پڑھیں، سورہ الناس کے ساتھ اور سورہ اخلاص کے ساتھ، اور صبح کے نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں۔ اب سورہ فلق کے ترجمے کے بعد تشریح کے بعد اب ہم سورہ الناس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ تو یہاں پر مستعیذ میں ہوں، یعنی انسان مستعیذ ہے، اور مستعاذ بھی رب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب اس کے بعد مستعاذ منہ کا ذکر کیا گیا، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا یہ کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا یہ شیطان ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورہ الفلق میں اللہ عز و جل کے ناموں میں صرف ایک نام کا ذکر کیا گیا، رب الفلق، لیکن اس کے ساتھ مستعاذ منہ 4 تھے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 4 مستعاذ منہ تھے، لیکن مستعاذ بھی میں صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام کو ذکر کیا گیا۔ لیکن سورہ الناس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستعاذ منہ ایک ہے، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ ایک ہے، وہ ہے شیطان۔ لیکن اللہ عز و جل کے ناموں میں سے 3 ناموں کا ذکر کیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اس کے اندر لطیف اشارہ یہ ہے کہ شیطان کا شر ہر شر سے بڑھ کر ہے، شیطان کی جو برائی ہے وہ ہر برائی سے بڑھ کر ہے، بلکہ ہر برائی کا موجب، ہر برائی کا سبب شیطان ہے۔ اسی لیے یہاں پر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل کے ناموں میں جن ناموں کی پناہ، جن ناموں کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، 3 ناموں کا ذکر کیا گیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا
کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا۔ شیطان کے اوصاف میں سے دو وصف کا ذکر کیا گیا، پہلا وصف ہے وسواس اور دوسرا وصف ہے خناس۔ وسواس وسوسہ ڈالنے والا، خناس پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو شیطان جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے اور اس طریقے سے برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور نیکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے کے سارے معنی وسوسہ میں آتے ہیں۔ وسوسہ کا مطلب ہے کہ چپکے سے دل میں برے خیال کو ڈالنا، چپکے سے دل میں برے خیال کے ڈالنے کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان وسواس ہے کیونکہ انسان کے دل میں چپکے سے برے خیالات ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے اس انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے یا کہ اس کی برائیوں کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے شیطان لوگوں کے درمیان میں عداوت ڈالتا ہے، دشمنی کو بھڑکاتا ہے۔ تو لہذا من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر۔ لیکن اس کی دوسری صفت بیان کی گئی الخناس، کہ یہ خناس ہے۔ تو خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے تو شیطان آ کر دل میں بیٹھ جاتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، لیکن جو ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دو نام ذکر کیے گئے، اس کے دو صفاتی نام ہے، وسواس ہے اور خناس ہے۔ وسوسہ بھی ڈالتا ہے لیکن جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے پھر وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے اس طرح شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے اسی طریقے سے جنات کو بھی بہکاتا ہے، لیکن یہ خاص طور سے صدور الناس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کے شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو صدور الناس ذکر کیا گیا اور جنات اس کے الناس کے تابع ہیں۔ یا کہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ عز و جل نے رجال کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا اور رجال کا لفظ سورہ جن میں جنات کے لیے استعمال کیا، یہ الناس میں جن اور انس دونوں داخل ہیں۔ آگے اس کی تشریح کی گئی من الجنۃ والناس، یعنی جنات اور انسانوں میں سے، یعنی جنات کے سینوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور لوگوں کے سینوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، دونوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہیں اور وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے انسان جو ہے اپنے لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو میں برے خیالات ڈالتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں اور انہیں نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تو سورہ الناس میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے اور سورہ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو ویسے یہ بات معلوم ہوئی کہ استعاذہ کے اندر 3 باتیں ہیں، ایک ہے مستعیذ اور دوسرا ہے مستعاذ بھی اور تیسرا رکن اس کا ہے مستعاذ منہ۔ تو مستعیذ انسان ہے جو کمزور ہے اور مستعاذ بھی اللہ عز و جل کی ذات ہے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور علیم و خبیر ہے، اور مستعاذ منہ یہ ہر شر سے یا ہر اس چیز سے جو کسی شر کا موجب اور کسی شر کا سبب۔ تو یہاں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ استعاذہ عبادت ہے جو اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہذا پناہ طلبی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ رب العالمین سے ہی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں پناہ طلبی کے تعلق سے جو آیتیں اور جو احادیث وارد ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر ہمیں پناہ طلبی کا حکم دیا گیا ہے
جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور اسی طریقے سے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے کے وقت میں بھی کہا گیا کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو دیکھا کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کہے تو اس سے وہ غصہ جاتا رہے گا. پھر آپ نے بتایا کہ وہ ہے اعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے ہم جو ہے اللہ کی پناہ طلب کریں. اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس طریقے سے بے شمار مواقع ہیں جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. الغرض ہر شر سے یا کہ ہر اس چیز سے تو کسی شر کا موجب ہو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. یہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں ان دونوں صورتوں سے ملتی ہے. استعاذہ کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ ہے استعاذہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے، اس کے علم کا اعتراف کرتا ہے، اور دوسری جانب اپنے عاجزی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے. ایک طرف اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کرتا ہے اور دوسری جانب اللہ عز و جل کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے